في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اهدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم سب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم نیٹ ورک کا حصہ ہیں جنہوں نے ایک مضبوط نیٹ ورک بنایا حکومتوں کے مقابل میں. ایک ایسا زمانہ جس میں سروں کی قیمت رکھی جاتی تھی، اگر یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اسے مار دیا جائے. میں نے کل مولا کے ایک صحابی کی مثال دی، معلّہ بن خنیس، اصحاب سر تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ جس کو اصحاب سر اسے بولتے ہیں کہ جن کے ساتھ اہل بیت اپنی امامت کے پاور کا اظہار کرتے تھے، وہ اصحاب سر ہوتے تھے. کہ جب کہا کہ مولا اتنے عرصہ گزر گیا میں اپنے بچوں سے نہیں ملا، تو امام نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان خود کو پایا. جب بچوں سے مل لیا تو پھر امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ واپس خود کو مدینے میں اس نے پایا. لیکن معصوم اس کی شہادت کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارا بہترین صحابی تھا، لیکن اس کی کمزوری تھی. یہ کمزوری فرمایا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس زمانے میں اہل بیت رہتے تھے اس زمانے میں یہ کمزوری شیعیان اہل بیت کو نقصان دے سکتی تھی. تو مولا کون سی کمزوری فرمائی؟ ہمارے اسرار کو، احادیث کو جو اس کے سینے میں تھا وہ کبھی کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا تھا. اور کہا کہ اسی عمل کی وجہ سے یہ مقام شہادت پر پہنچا کہ اس کی شہادت کے بعد جو دوسرا امام نے اپنا نمائندہ بنایا، شیخ مفید کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تک، یعنی تا زمانے امام موسیٰ کاظم اور امام کے بعد امام رضا کے زمانے تک بھی وہ امام کا وکیل رہا. تو شیعوں کے لیے ایک ریڈ الارم تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنی محبت کا اظہار کرو گے ایسے زمانے میں تو وہاں پہ قتل کیے جا سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا ہم جو دشمن کی جنگ کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارا چاہنے والا اگر راز کو فاش کرے گا تو ہمارا پورا نیٹ ورک کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. اب ایک آدمی کا کام یہی ہے کہ وہ امام کے زمانے میں لوگوں سے وجوہات کو جمع کرتا ہے. کوئی ایران سے آ کے پیسے دے رہا ہے، کوئی احواز سے آ کے پیسے دے رہا ہے، مختلف عراق سے آ کے کوئی پیسے دے رہا ہے. اب جو لوگ پیسے دے رہے ہیں لہٰذا ان کے نام بھی لکھے ہوتے تھے کہ اس مومن نے کتنا دیا، تاکہ اگلے سال پھر اس سے اتنی کلیکشن ہوتی تھی. لیکن جب ان کو پکڑا گیا حکومت کے سپاہیوں نے، اور پکڑا بھی تب جب امام ششم حج کے لیے گئے تھے اور اتنا ٹارچر کیا، لیکن انہوں نے کسی بھی شخص کا ان کو نام نہیں بتایا. امام فرماتے اس کی مدح و تعریف ہے، یہ مقام شہادت پر نائل ہوا. لیکن کیا کرتا تھا، یہ 4 دشمنوں کے اندر ہو جاتا تھا، اور دشمن اگر امیر المومنین کو کچھ کہتے تھے یا ہمیں کچھ کہتے تھے تو یہ ہمیں دفاع میں کھڑا ہو جاتا تھا اور 4 فضائل کی آیتیں پڑھتا تھا. اس سے ظاہر ہو جاتا تھا یہ کس کا چاہنے والا ہے؟ ہمارا چاہنے والا ہے. لیکن کئی ایسے تھے جن کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا معصوم کے چاہنے والے ہیں، لیکن اندر سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب چند نام آپ کے سامنے آج لوں گا، اس کے بعد پھر معصوم کے فرمان اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا. کہ عجیب ہے کہ تقریباً 18 سے 20 معصوم نے وکیل رکھے، اور 18 سے 20 وکیلوں کا جو کام تھا وہ ایک تھا کہ آپ ایک کو وکیل بناتے ہو، کوئی انجینئر ہو،
کسی کو وکیل بناتے ہو، مثلاً کوئی دکان میں کپڑا بیچتا ہو، لیکن 19 کے 19 امام کے جو یہ وکیل تھے یا اصحاب تھے، سب کا جو بزنس تھا وہ ایک تھا. مثلا پہلا جناب معلّہ خنیس کے شہید ہو گئے. عبد الرحمن یہ بھی صراف مطلب ان کا مارکیٹ میں ایکسچینج کی دکان تھا، یعنی سارا کام پیسے کی لین دین ان کی ہوتی تھی. نصر ابن قاموس جو اس کے بعد بنے، ان کا کام بھی کیا تھا؟ ایکسچینج کا کام تھا. اسماعیل ابن عمران، ان کا کام بھی ایکسچینج کا. جعفر ابن حیان، ان کا کام بھی صراف تھا. یونس ابن عمار، ان کا کام بھی ایکسچینج کا کام تھا. خارجہ ابن محمد، ان کا کام بھی ایکسچینج کا. عبد الرحمن سلیمان، ان کا کام بھی ایکسچینج کا. حسن ابن علی، ان کا کام بھی ایکسچینج کا. علی ابن حکم، جناب زبیر، محمد ابن علی، موسیٰ طاق، ان کا کام بھی کیا تھا؟ ایکسچینج کا. مطلب جتنے پیسے آتے تھے ان کے پاس، اور امام نے ان کو وکیل بنایا تھا جو کام ہی کس کا کرتے تھے؟ ایکسچینج کا کرتے تھے. مطلب دشمن کا ذرہ برابر بھی ان کے اوپر شک نہیں جاتا تھا، کیونکہ جو بندہ کام ہی درہم اور سکے کا کرتا ہے. اور بعض امام کا صاحب اتنے مشہور تھے کہ جیسے یہ مولا کے صحابی ہیں مومن طاق، یعنی یہ ہیڈ آف دا ایکسچینج تھے. ایکسچینج کی جو مارکیٹ تھی ان کے ہیڈ تھے. یہ بڑی آسانی سے پہچان لیتے تھے یہ سکہ جھوٹا ہے، یہ سکہ اصلی ہے. تو جتنا پیسہ معصومین کے پاس آتا تھا انہوں نے ایکسچینج والوں کو دے دیا تھا. اب دشمن اگر اٹیک بھی کرتا تو کیا بولتے؟ بھائی پیسہ کس کا ہے؟ ایکسچینج کا ہے. الزام معصوم کی طرف نہیں جاتا تھا، اور وہاں سے پیسے کی گردش ہوتی تھی. اور یہ پورا تشیع کا نیٹ ورک اس طریقے سے چلتا تھا. یعنی اس زمانے میں معصوم نے ایک طرح سے اسلامک بینکنگ بنائی ہوئی تھی. کسی نے 100 درہم دیے، کسی نے 200 درہم دیے، کسی نے 400 درہم دیے، ان کو جمع کرتے تھے. پھر انہی لوگوں کو معصوم تجارت کی اجازت بھی دیتے تھے کہ مثلا پہلے والے نے کپڑے کی دکان کھولی، اس کی آمدنی سے شیعوں کو مدد کرتے تھے. عجیب ہے، کہتے ہیں 7ویں امام کے زمانے میں، ہارون کا زمانہ، کہ حکومت غریبوں کی مدد کرتی تھی، اور وقت کے حاکم کے پاس اگر کوئی غریب جاتا تھا. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ عرب کم ہو گئے، عجم زیادہ ہو گئے. اتنے انہوں نے ملک فتح کیے کہ بارسلونا تک اسلام پھیل چکا، چین کے بارڈر تک اسلام پھیل چکا. عرب کی تعداد کم ہو گئی، عجم کی تعداد زیادہ ہو گئی. لہٰذا یہ آتے تھے مدد کے لیے، تو وقت حاکم ان کو سبسڈی دیتا تھا، مدد کرتا تھا. امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں حاکم جب مدد کرتا تھا تو 15 درہم دیتا تھا، اور یہی لوگ 7ویں امام کے پاس جاتے تھے تو امام 150 درہم ان کی مدد کرتے تھے. کہ آج اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 650 گرام سونا بنتا ہے. یعنی مولا یہ نہیں کہ ان کو چونیاں دیں مدد کریں، نہیں، اتنے پیسے دیتے تھے. اس پیسے سے وہ اپنا روزگار بھی چلائیں، اپنا بزنس بھی چلائیں. جب یہ معصوم ایک راز بتا رہے ہیں کہ اگر معاشرے میں اپنے تشیع کے نیٹ ورک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے معاشرے کی غربت کو مٹاؤ. ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، آپ کہتے روزہ رکھو، وہ اپنے رات کے کھانے کے لیے پریشان ہے. میں اسے نماز کا درس دوں، میں اسے دین کا درس دوں، میں اسے حجاب کا درس دوں، پر میں دین تب تک نہیں پھیلا سکتے جب معاشرے کی اکنومی کو کیا کرو؟ مضبوط کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کون سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں؟ معصومین نے ایک مضبوط ترین صفت رکھی اپنے اصحاب میں. یہ برملا حکومت اگر کوئی غلطی کرتی تھی حکمرانوں کو ٹوکتے تھے. جیسے ہم آج اپنی سیاست میں بولتے ہیں پریشر گروپ. اپنے اصحاب کے ذریعے سے آپ کے چھٹے امام نے پریشر گروپ بنایا. یا حاکم غلطی کرتا تھا اور جس نے قتل کیا امام کے صحابی کو، اتنا پریشر تھا آپ کے چھٹے امام کا کہ حاکم کو اس کو قصاص کرنا پڑا. اتنا پریشر تھا آل رسول کا کہ مامون کو، امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانا پڑا. اس قدر امت میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پریشر بنایا تھا. اب ایک طرف وہ نظریہ جو کہے کہ حکمرانوں کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نظریہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ بغیر امر بالمعروف، یعنی جب تک یہی پاکستان ہے، اگر برائی کے خلاف آپ ایک پریشر گروپ نہیں بناؤ گے. ایک حاکم اگر امت سے نہیں ڈرے گا کہ کل میں نے فسق و فجور کیا، یہ لوگ میرے خلاف اٹھیں گے اور آواز بلند کریں گے، کل اس ملک میں میں نے بے حیائی کو عام کیا، یہ پریشر گروپ ہوتا ہے نا. حاکم اللہ سے ڈرے نہ ڈرے، کیونکہ اس نے حکومت پہ رہنا ہے تو اس کو کس کا خوف ہونا چاہیے؟ کم از کم عوام کا خوف ہونا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو امام حسین کا زمانہ سمجھ میں آ جائے. مثلا اگر آج آپ کا شاید کل مثال دی کہ نہیں، آج آپ کو پتا چلے کہ مثلا کسی حکمران نے 4 ارب روپے چوری کیے ہیں، تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا یا ایک نارمل نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے؟ بھائی فلاں حکمران 4 ارب لے کے بھاگ گیا، تو شاید ہمارا رپلائی جناب یہ تو چھوٹا چور ہے، ہم نے تو 10 ارب بھی سنے. آپ سنو کہ مثلا کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا اور 40 لوگ اس بم بلاسٹ میں مر گئے. کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے یا ایک نارمل نیوز ہے آپ کے لیے؟ کہ موٹر وے پہ مثلا کسی خاتون کا ریپ ہو گیا، کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ ایک مسلمان ملک میں ریپ ہو جاتا ہے؟ ایک مسلمان حاکم اتنا پیسہ لوٹ کے جاتا ہے، کوئی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے جزیرے خرید لیتا ہے، کیا یہ آپ کے شاکنگ نیوز ہے؟ نہیں. یہ فاسد معاشرے کی نشانی ہے کہ جس معاشرے میں گناہ عام ہو جائے، مطلب مینٹلی لوگ ایک چیز کو ایکسپٹ کر لیں
کہ 4 ارب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں، 5 ارب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کون سی قومیں خوددار ہوتی ہیں، کون سی قومیں عزت والی ہوتی ہیں؟ کہ مولانا پاکستانی پاسپورٹ کی کیسے عزت ہوگی جب حاکم خوددار نہیں، جب قومیں نیشنلسٹ نہ ہوں؟ ایک قوم کب نیشنلسٹ بنتی ہے؟ جو اپنے کلچر کو بچاتی ہے، جو اپنی تہذیب کو بچاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سویلائز قومیں۔ لیکن جو مینٹلی ویسٹرنائز ہوں، جو مینٹلی غلام ہوں، کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر کی ایک اچھی عادت تھی، وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنا لباس پہن کے جاتا تھا۔ یہ خوددار قوموں کی نشانی ہے کہ جو اپنے کلچر کو، اپنے لباس کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ شخصیات کو، ایکٹرز کو، سیلیبریٹیز کو پہچان سکتے ہو اگر ان کی سوچ کو پہچاننا چاہتے تو معصوم فرماتے ہیں انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، اس کا لباس بتائے گا کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے عدو کا کبھی لباس نہ پہنا کرو، جو چیز دشمن کی پہچان ہے وہ تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ کہ ہمارے حاضر وزیر اعظم نے جب نگران دور میں وزیر اعظم تھے اور آج وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک ہی شلوار قمیض سلوایا ہے، وہ بھی نیلے رنگ کا، میں نے صرف وہی دیکھا۔ وہ بھی بحالت مجبوری کبھی کبھی بیچارے پہن لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لگاؤ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اسی شلوار، کیونکہ قوم کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے قوموں کا فیس ہوتا ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیجیے، مودی کو دیکھ لیجیے، جہاں جاتا ہے وہ اپنے لباس پہن کے جاتا ہے۔ لباس جب مطلب یہ خوددار قوم ہے، مطلب یہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے والی قوم ہے۔ کیوں فرمایا الناس علی دین ملوکہم؟ لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ وزیر، وزراء، حکمران وہ قوموں کا فیس ہوتے ہیں۔ اب یزید بنا حاکم، دا فیس آف دا نیشن، اسلامی ممالک کا فیس ہے۔ جب قومیں چھوٹے گناہ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو پھر حکمران بڑا گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ آپ نے 1 ارب کی چوری کو اگر ایکسیپٹ کر لیا، کل 4 ارب کی چوری کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، پرسوں 8 ارب کی چوری کو بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ جب پہلا ظلم مدینے میں ہوا تو مدینے والے خاموش رہے، پھر دوسرا ظلم ہوا، اصحاب رسول قتل ہوئے، خاموش رہے، پھر تیسرا ظلم ہوا، نواسے رسول کے بدن پہ تیر لگائے گئے، امام حسن، معاشرہ خاموش رہا۔ پھر جنگ میں مولا حسن کے قدموں سے مسلح کھینچا گیا، معاشرہ خاموش رہا۔ تب جا کے کربلا آتی ہے۔ کربلا ایک نارمل واقعہ نہیں ہے، شیعوں کے لیے اسٹڈی کرنا چاہیے بھائی کیوں ہوا واقعہ کربلا، اسباب کون سے تھے، آلات کون سے تھے۔ فساد ایک دن میں نہیں ہوتا، کسی ملک میں انقلاب ایک دن میں نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھو خمینی صاحب نے بس نکلے اور قوم نکلی اور ایران میں انقلاب آ گیا۔ نہیں میرے عزیز، شہید صفوی، شہید مدنی، شہید محراب، دستغائب جیسے لوگ، یہ محنتیں تھیں شیرازی بزرگ، قوموں کی مینٹلی تربیت کی جا کے کون تیار ہے؟ پہلے اس پہ آمادہ کرو کہ لوگ غلط کو غلط بولیں، لوگ صحیح کو صحیح بولیں۔ جس قوم کے اندر یہ چیز مکس ہو جائے کہ ان کو صحیح غلط لگنے لگے یا صرف خاموش ہو جائے کہ زیارت عاشورہ مولا سمعت بذلک فرضیت بہ، جو قتل حسین میں شامل نہیں تھے لیکن سنا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور خاموش رہے، مولا فرماتے اس پر بھی اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ جو ظلم سنے اور ظلم کے اوپر کیا رہے؟ خاموش رہے۔ اس زمانے میں بھی تھنک ٹینک تھے جو پالیسیز بناتے تھے، آج بھی آپ کے یہاں پالیسیز بنتی ہیں۔ وہ ملک خوددار ہوتا ہے جو اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو بڑھاتا ہے۔ ہمارے کورٹوں سے فیصلہ آتا ہے کہ بھائی آج کے بعد جتنے فیصلے ہوں گے وہ اردو میں ہوں گے، لیکن جو یہ فیصلہ دیا وہ انگلش میں۔ جن کی زبانیں، جن کی اپنی لینگویج، جن کا اپنا الفابیٹ ختم ہو جائے، تو مطلب ہم کتنی ترقی کر جائیں لیکن ہم اپنے الفابیٹ نہیں لکھ سکتے۔ جہاں پہ خودخواہی، منیت اتنی بڑھ جائے تو مجھے اردو نہیں بولنا آتی، لہٰذا میں حلف نامہ بھی لوں گا تو کس میں لوں گا؟ انگلش میں لوں گا، یعنی اپنی آسانی کے لیے پوری قوم کا کیا کروں؟ ستیہ ناش کر دوں۔ جب قومیں مینٹلی غلام ہو جاتی ہیں، معاشرے امام حسین مینٹلی غلام تھا، جس معاشرے میں غلط کو غلط بولنے کی توانائی نہیں تھی، وہ کبھی غلط کو غلط نہیں بول سکتے تھے۔ اب امام نے فرمایا یہ معاشرہ مردہ ہے۔ اب اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ نیکی کو بلند کرتا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے۔ تو میں نے مثال دیا کہ کراچی کے کسی ایم این اے صاحب کی کہ جنہوں نے جیتی ہوئی سیٹ اپنی کیا کر دی؟ چھوڑ دی۔ یہ ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ ایک معاشرے میں اچھے مینرز، آپ ایک معاشرے میں اچھی روش، آپ اپنے معاشرے میں ایمانداری کا ایک اچھا رول ماڈل کیا کر رہے ہو؟ بنا رہے ہو۔ ایسے افراد کی اہل بیت نے اپنے زمانے میں کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے، جو ظلم کے خلاف کیا کرتے تھے؟ آواز کو بلند کرتے تھے، جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرمایا یہ معاشرے کی نبض کو چیک کیا کرو، اگر انہیں عادت ہو گئی جھوٹ بولنے کی۔ اب مولانا ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر یہ اصلاح کرو کہ بچہ اگر چھوٹی غلطی کر رہا ہے اسے وہیں پہ ٹوکو۔ یہ نہ کہو کہ مولانا یہ بچہ ہے اس نے غلطی کی تو کیا ہوا؟ نہیں، آج جو چھوٹی غلطی کرے گا کل یہ بڑی غلطی کرے گا۔ کوئی خاتون یہ نہ بولے کہ مولانا اگر میرے 4 بال نظر آ گئے تو کون سی قیامت آ جاتی ہے۔ نہیں میرے عزیز، شیطان کم سے شروع کرتا ہے اور زیادہ تک انسان کو لے جا کے گمراہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
محمد وعجل فرجهم۔ ایک اچھی سائن ہے کہ مثلا آپ کے معاشرے میں کسی حکمران کو یہ گناہ نارملائز کیسے ہوتا ہے، مثلا بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کوئی ڈرامہ دکھایا جائے گا، ڈرامے میں دکھایا جائے گا کوئی ایکٹر شراب پی رہا ہے، نیچے ایک سب ٹائٹل آئے گا کہ شراب پینا حرام ہے، بچے یہ سین نہ دیکھیں، بچوں کے لیے منع ہے۔ بھائی پھر دکھا کیوں رہے ہو؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی اب ایک ڈرامے میں شراب پینا دکھا اور یہ نیچے لکھو کہ بچے نہ دیکھیں؟ جیسے انگریز فلم بناتے ہیں نا، لکھتے ہیں یہ ایڈلٹس کے لیے ہیں، انڈر 18 نہ دیکھیں، انڈر 13 نہ دیکھیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ یہ پڑھتے ہو انڈر 18 نہ دیکھیں، آپ پہلے اسی کو کھولتے ہو۔ فطرت انسان ہے، جس سے انسان کو روکو گے انسان اسی چیز کے اندر کیا ہونا چاہتا ہے، داخل ہونا۔ اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز کرنا، کہ اتنا دکھاؤ آپ کے لیے نارمل ہو جائے گا۔ بد حجابی کو نارملائز کیسے کیا جائے گا کہ آپ کے یہاں الگ سے ایوارڈ ہوتا ہے؟ اس پورے ایوارڈ کو مینج کون کرتا ہے؟ ویسٹرن مائنڈ سیٹ۔ بھائی پاکستان میں ایک ایوارڈ ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی لباس پہناؤ نا، آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرو نا۔ ہمارے گھروں میں خواتین وہ کپڑے نہیں پہنتی جو کپڑے وہاں کی ایکٹریسز کو پہنا کے لایا جاتا ہے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی کو کیا کیا جائے، نارملائز کیا جائے، تاکہ آپ کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گناہ کو دیکھنے کی۔ جب آنکھیں عادی ہو گئی تو پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا، آنکھوں کو عادت ہوگی، آپ اس قدر غیرت کا مظاہرہ نہیں کرو گے جتنا پہلے کرتے تھے۔ تبھی فرمایا آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، کانوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ کیوں فرمایا الناس علی دین ملوکہم، یہ حکمران ہے جو لوگوں کا دین بناتے ہیں، یہ یزید ہے جو لوگوں کو قاتل امام حسین بنا رہا ہے، یہ یزید ہے جو لوگوں کو دشمن امام حسین بنا رہا ہے۔ حاکم کو اگر خوف نہیں ہوگا عوام سے تو بھائی کل لوگ مجھے ٹوکیں گے۔ آج بجلی چلی جائے لوگ نکلتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کبھی کوئی اپنے دین کے لیے نکلے، کبھی کوئی اپنے ایمان کے لیے نکلے؟ آج صرف فکر یہ ہے کہ مولانا بچے نے فلاں اسکول میں جانا ہے، وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے، انگلش بہت اچھی پڑھائی جاتی ہے، بچہ اے لیول کر رہا ہے، بچہ او لیول کر رہا ہے، لیکن وہ معصوم کا فرامین یہ نیٹ ورک کو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنے بچوں کو غلط محفلوں میں نہ بھیجا کرو۔ فرمایا غلط دوست انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہ کبھی یہ کوشچن مجھ سے یورپ میں بعض والدین کرتے تھے کہ مولانا بیٹی 14 سال کی ہو گئی، حجاب چھوڑ دیا بیٹی نے۔ اب ٹھیک ہے وہاں کا باپ تو مجبور ہے، نہ بیوی پر کنٹرول ہے نہ بچوں پر کنٹرول ہے، لیکن حیرت ہوئی سال مجھے پاکستان سے کسی پوش علاقے سے فون آیا کہ مولانا بیٹی نے اے لیول کر لیا، اب مجھ سے بحث کر رہی ہے کہ بابا میں حجاب نہیں کرنا چاہتا۔ اور وہ بھی اتنے ماڈرن مائنڈ، مولانا میں کیا پوچھ رہے ہیں، مولانا میں کیا کروں، میں کون سی دلیلیں دوں اسے، میں کیسے اس کو مطمئن کروں؟ یعنی پوری الناس عبید الدنیا سے فرماتے یہ خطرناک جملہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں۔ فکر یہ تو ہے کہ بچہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی انگلش بولے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ جس اسکول میں جا رہا ہے اس ٹیچر کا لباس کیسا ہے، جن دوستوں کی برتھ ڈے کی پارٹی میں میری بیٹی جا رہی ہے اس کی دوستیں کیسی ہیں۔ میں نے تو صرف یہ سوچا کہ صبح سے شام تک میں نے کمانا ہے، بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کو یہ اسکول خراب کر رہے ہیں، آج سب سے زیادہ نوجوانوں کو یہ میڈیا خراب کر رہا ہے، ٹی وی خراب کر رہا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار مومن بیٹا پتا چلا کچھ سنگنگ میں پتہ نہیں کس فیلڈ میں چل رہا ہے، تو کہا مولانا یقین نہیں آتا یہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ان کی والدہ کی رپورٹ مجھے لا کر دو تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ بعد میں پتا چلا اس کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا۔ اب ظاہر ایک بچے کو ایکٹنگ کا شوق ہے، اسلام ایکٹنگ سے منع نہیں کرتا، صحیح ایکٹنگ کرواؤ گے۔ ہمارے اندر یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے۔ آج آپ کے پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں ایسے ایسے نوجوان ہیں جو فیس بک پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کے، یعنی 4-5 دوست ملتے ہیں کہانی بناتے ہیں، بلینس آف ڈالرز کما رہے ہیں، بلینس آف ڈالرز۔ 27 سال کی ایج میں کروڑ پتی بن گئے۔ تو یہ میرے بچے کو شعور کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں ایکٹنگ بنا نہیں، اچھے ڈرامے بناؤ، اچھی کہانیاں بناؤ، پازیٹیو میسج دو۔ ایک طرف نظام شیطان کو ڈرامے بنا رہا ہے جس میں ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ عورت ایک نامحرم سے دوستی کر رہی ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہر ڈرامے میں دکھائے جا رہے ہیں، اور دکھا رہے ہیں کہ مرد اتنا شریف ہے کہ کہتا ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں تو آپ لے جائیے۔ یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اسی طرح بگاڑا جاتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے جو آپ برداشت نہیں کرتے تھے آج آپ کے بچے برداشت کرتے ہیں، کہ معاشرے میں فسق و فجور اسی طرح بیٹھتا ہے۔ اب جس طرح برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اسی طرح اچھائی بھی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ ایک ان پڑھ بچہ پنجاب میں بلاگ بنا کے کروڑ پتی بن سکتا ہے اگر آپ کے بچے کو شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا، آپ اسے پازیٹیو راستہ دکھاؤ، اسے صحیح بات بتاؤ، جس راستے پہ چلے اس کی دنیا بھی بنے اس کی آخرت بھی بنے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ہماری نسلوں نے جناب مختار کو پہچانا فلم انڈسٹری سے،
ہمارے بچوں نے امیر المومنین کی فلم دیکھی تو پتا چلا ولید کون تھا، فلاں کون تھا، فلاں کون تھا۔ امام رضا کی ہسٹری کا پتا چلا فلم سے، جناب یوسف کی زندگی کا پتا چلا فلم سے، کیونکہ انسان کو تصویریں یاد رہ جاتی ہیں، اور دشمن نے اس کو ہائیجیک کیا، پوری فلم انڈسٹری دشمن کے پاس ہے۔ آج فلم بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک موبائل آپ کے پاس ہو، ایک مائک آپ کے پاس ہو، آپ ویورشپ لے سکتے ہو، دنیا بھی بنا سکتے ہو، اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہو، لیکن انسان کے اندر وہ جدیت ہونی چاہیے۔ معصومین کس زمانے میں کس طرح کام کرنا ہے یہ معصومین علیہ السلام کو پتا ہوتا تھا۔ کئی ایسے معصومین کے ساتھ جن کو ڈیوٹی دی، آپ کا کام ہے مناظرہ کرنا، کسی کو کہا تمہارا کام ہے فقہی مسائل حل کرنا، کسی کو کہا یہاں سے چلے جاؤ احواز میں جا کے کیا کرو، تبلیغ کرو۔ یہی امام رضا، کتنا اچھا سینیریو بنایا امام رضا نے کہ ڈاکٹر شریعتیں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کا ہونا ہی بعض لوگوں کے لیے مشکل کا باعث تھا، کیونکہ اہل بیت اتنے اچھے تھے تو لوگ حاکموں کو کمپیئر کرتے تھے اہل بیت سے کہ اگر علی اتنا عادل ہے آپ عادل کیوں نہیں ہیں، اگر علی کے پاس اتنا علم ہے تو آپ کے پاس ان کا وجود ان کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا تھا، جس طرح آج شیعت کا وجود بعض لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو بھائی انہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے، سارے مسلمان چپ ہیں، لبنانی چپ نہیں ہوتے، ساری امت خاموش ہے اسرائیل کے معاملے میں، ایران بار بار کیوں بولتا ہے، ساری امت خاموش ہے کہ یمن والے خاموش کیوں نہیں ہوتے، یعنی ایک طرف سکوت کامل اور ایک طرف بصیرت کامل، تو آپ کا وجود ان کو کھٹک رہا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کا وجود کھٹکتا تھا، لوگ کمپیئر کرتے تھے، ساتویں امام کے زمانے وجود کھٹکتا تھا، یہاں تک کہ ان کو فوجی چھاونیوں تک محدود کر دیا تاکہ لوگوں کی ان کی ملاقات میں، یہاں تک کہ معصوم کو آپ مسجد میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ لوگ آپ کی نماز دیکھتے ہیں، دھرنے کہتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ تو معاشرے میں کسی اچھے گروہ کا ہونا، کسی اچھے لوگوں کا ہونا، وہ ملزم کرتا ہے ان بدکاروں کو کہ لوگ بولیں کہ جب یہ اچھا ہو سکتا ہے تو آپ اچھے کیوں نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور یہ نہیں کہ معصومین نے صرف اپنے زمانے میں، بعض اوقات طیل عرض کر کے اپنے شیعوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ الجھنیں جب پیدا ہوئیں، مراجع کے حوالے سے میں نے ایک قصہ ذکر کیا، شیخ عباس قمی اپنی مفاتیح جنان میں لکھتے ہیں کہ ایک اصفہان کا تاجر، دیکھیے معصوم تائید کس طرح فرماتے ہیں کہ آج اگر میں اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں مالی مدد کے ذریعے خمس دے دیں، تو مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ امام زمانہ تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، کہ اللہ کہتا ہے نا تم جو بکرے ذبح کرتے ہو اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا لیکن تمہاری نیت مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اصفہان کا تاجر کہتا ہے کہ میں اپنا خمس لے کے نجف گیا، تو نجف میں کچھ مراجع تھے، میں نے ان کو دیا، ایک کو میں نے مثلاً 1 لاکھ روپیہ لے گا، ایک کو میں نے 30,000 دیا۔ بصرہ گیا، وہاں پہ ایک اور مرجع تھا، میں نے اسے 30,000 اور دے دیے۔ تازمین گیا، وہاں پہ ایک اور مرجع تھے، میں نے 40,000 ان کو دے دیے۔ تازمین گیا، میں نے زیارت کی امام موسیٰ کاظم کی، پھر سامرہ گیا، میں نے زیارت کی امامین ہمامین کی۔ کہتا جب واپسی پہ پلٹ رہا تھا شب جمعہ سے، تو واپسی کے راستے پہ میری ملاقات ایک سید بزرگوار سے ہوئی، بڑا نورانی چہرہ، سید والا لباس۔ تو انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ فلانی کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے زیارت کر لی، اب لمبا سفر ہے، میں نے واپس ایران جانا ہے۔ تو کہا دیکھو آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میرے جد کی زیارت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب یہ کیا سمجھ رہا ہے کوئی سید ہے؟ تو یہ ثواب مت گواؤ، زیارت کرو پھر جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سید بزرگ، اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ، آپ بھی جا رہے ہیں، ہمیں بھی جا رہا ہوں حرم، شب جمعہ ہے، میرے جد کی زیارت کر۔ کہتے ہیں ہم کے ساتھ چلنے لگے۔ کہتے ہیں راستے میں ایک زمین کا پلاٹ تھا، وہ کسی سید کا تھا، وقت کے حاکم نے اس پلاٹ پہ روڈ بنایا، قبضہ کر کے کسی سید کے گھر پہ روڈ بنا لیا۔ ہمارے مراجع کا فتویٰ تھا کہ کیونکہ یہ مکان غصبی ہے تو شیعہ اس زمین سے نہ گزریں کیونکہ غصب ہو چکا ہے۔ تو جیسے وہ پلاٹ آیا تو میں نے اس پلاٹ سے دوری اختیار کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دور کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مراجع کا فتویٰ ہے یہاں سے نہیں گزرنا، کا فتویٰ صحیح ہے لیکن کیونکہ یہ ہمارا ہی پلاٹ ہے لہذا ہم تجھے اجازت دیتے ہیں کہ یہاں سے گزرو۔ کہ اب بھی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہنچے حرم میں، مجھے کہا کون سی زیارتیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا مولا یہ پڑھتا ہوں، سید یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا زیارت امیر اللہ پڑھو، اس زیارت کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کہا میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔ کہتے میں نے زیارت امیر اللہ پڑھنا شروع کی، لیکن جب سلام دیتے ہیں نا 12 اماموں کو، میرا سلام ہو علی پر، میرا سلام ہو حسن پر، میرا سلام ہو حسین پر، کہتے ہیں جب 12ویں پر وہ آتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے میرا سلام ہو مہدی پر، کہتے تھے میرا سلام ہو مجھ پر۔ اب بھی میں نہیں سمجھا۔ پھر کہا کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی، اس کی بہت فضیلت ہے، اس میں فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی، اور پھر جب سلام کی باری آتی تھی یہ خود پہ سلام کرتے تھے۔ پھر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، نماز یہ کون ہے؟ میرا نام کیسے پتا؟ میں کس شہر سے ہوں؟ اس شہر میں کون سا عالم ہے؟ میں نے کن کن کو خمس دیا ہے کیسے پتا؟
کہتے یہاں میں نے سر اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے سے امام زمانہ اوجھل ہو چکے تھے۔ یہ اصحاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جن کے عقیدوں کو تبلیغ کے ذریعے سے اہل بیت نے اتنا مضبوط کیا کہ سعید بن جبیر کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حجاج بن یوسف نے ان کا گلا کاٹ دیا، لیکن چہرے سے مسکراہٹ نہیں دی، کیونکہ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ مضبوط تھا۔ آج ایک جوان جب تنگس ہو جاتا ہے، کیا ہمارے امام زمانہ پر عقیدہ اتنا مضبوط ہے؟ کیا ہم جب بے راہ و روی پہ جاتے ہیں اللہ پہ اتنا بھروسہ مضبوط ہے؟ ایران کا ایک ڈرائیور جو کہتا ہے میں ٹرک چلاتا تھا، پہلے زمانے میں مشہد میں برف باری بہت شدید ہوتی تھی، کہ مشہد سے ٹرک چلا کے میں تہران کی طرف جانا چاہتا تھا تو شدید راستے میں برف باری ہوئی، اتنی برف باری کہ جو گاڑی کے وائپر تھے وہ بھی کام کرنا تقریباً چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے ٹرک کو سائڈ پہ لگایا اور میں نے سوچا کہ جب برف تھم جائے گی اس کے بعد میں راستے پر آگے بڑھوں گا، لیکن کہتا نہیں، برف تھمنے والی نہیں تھی، اور زیادہ برف باری شدید ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے نوٹ کیا کہ راستے پر جتنی گاڑیاں آ رہی تھیں ان گاڑیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ اب بھی صحرا میں مشہد و تہران کا سفر بہت لمبا ہے اور 80% یہ راستہ صحرائی راستہ ہے۔ کہتا میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، برف باری تھم جائے گی، میں نے گاڑی کو بند نہیں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ انجن ٹھنڈا پڑ جائے پھر انجن اسٹارٹ نہ ہو۔ لیکن چند منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ انجن نے آوازیں کرنا شروع کر دی، جیسے انجن بھاری ہو گیا۔ ایک بار بھاری ہوا، دو بار بھاری ہوا، پھر بھی میں پریشان نہیں ہوا کیونکہ مجھے سارا میکینک کا کام آتا تھا۔ میں نے کہا بند بھی ہو گیا تو میں اسٹارٹ کر دوں گا، لیکن کہتا 3-4 مرتبہ اس نے آواز کیا اور چوتھی مرتبہ انجن بند ہو گیا۔ کہ اب پریشانی شروع ہو گئی، خوف شروع ہو گیا، کیا ہوگا میرا؟ میں جلدی سے اترا، پانا اٹھایا اور جہاں جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے انجن کو دیکھا، انجن کی صحیح سالم کا ہر چیز میں نے چیک کی، گاڑی کو اسٹارٹ کرنا چاہا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اتنے میں کہتا ہے میں گاڑی کے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، بس یہ تھا کہ اندر برف نہیں آ رہی تھی لیکن سردی وہی تھی جو باہر والی سردی تھی۔ اب کہتا ہے موت کی یاد آنے لگی مجھے۔ میں نے کہا ڈرائیور اب تو تم مر گیا، اتنی سردی، سامنے سے کوئی گاڑی نہیں، انجن بھی بند ہو گیا، اور آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر غنود کی طاری ہو رہی ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غنود کی نیند کی نہیں ہے، اگر آنکھ لگی تو یہاں میں مر جاؤں گا۔ کہا نا کہیں نہ کہیں اپنی نسلوں کے ذہنوں میں امامت کے نظریے کو مضبوط کرو گے یہ بچ جائیں گے۔ کہتے اچانک کسی مجلس میں کسی مولانا کا جملہ سنا تھا کہ شیو ہم وہ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ زبان سے جملہ کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے۔ کہ جب یہ کہہ رہا تھا تو شاید ہمارے برادر یہ سوال کریں کہ اس نے یا اللہ مدد کیوں نہیں بولا؟ کہتا میں نے یہ نہیں بولا اے اللہ میری مدد کر، میں نے کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، خود ہی کہتا ہے۔ کہتا مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگوں گا۔ تو کس بات پہ؟ کہتا ایک تو میں نماز کا پابند نہیں تھا، دوسرا یہ میرے اندر ایک گناہ ہے کبیرہ کی بیماری تھی۔ تو اللہ بھی تو بولے گا نا اب جب مشکل میں آئے ہو تو ابھی میرا نام لے رہے ہو۔ تو میں نے کہا امام زمانہ کی آبرو ہے اللہ کے دربار میں، تو امام سے توسل کیا کہ مولا میں بہت گنہگار ہوں، آپ سے توسل کر رہا ہوں کہ اللہ کے دربار میں وسیلہ بن جائیں تاکہ میرے اوپر کوئی رحمت آ جائے۔ اور میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، اور وہ گناہ جو میں ممبر سے بتا نہیں سکتا جو بہت کبھی گناہ کی عادت تھی اسے، اس گناہ کو میں کیا کروں گا؟ ترک کر دوں گا۔ جب ایسے ہی اپنے خیالوں میں سوچ رہا تھا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مر جاؤں گا کیا ہوگا، چھوٹی بچی تھی میری اس کا کیا ہوگا۔ انسان جب موت کو دیکھتا ہے تو یہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہتا اتنے میں نے دیکھا اس شدید برف باری میں ایک شخص آ رہا ہے اور ہاتھ میں پانا ہے۔ کہتا میں نے یہ سمجھا کہ آگے کسی کی گاڑی خراب ہوئی ہے اور وہ مدد مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں نے اپنا شیشہ نیچے کیا، میں نے کہا جی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کیوں کھڑے؟ میں نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں آپ کی گاڑی کو دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں خود میکینک ہوں، سب کچھ دیکھ لیا۔ کہا نہیں ہم بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، جب میں کہوں تو اسٹارٹ لگانا۔ کہتا ہے واللہ میں نے نوٹ کیا کہ جب اس نے انجن کے اوپر صرف اس نے اپنے ہاتھ رکھے، یہاں تک کہ اس نے کوئی پانا وانا بھی نہیں لگایا، نہیں صرف اس نے ہاتھ رکھے اور مجھے کہا کہ کیا کرو؟ اسٹارٹ کرو۔ کہتا ہے یہاں میں نے اسٹارٹ کیا، میری گاڑی کیا ہو گئی؟ اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ پلٹ کے واپس آئے، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیے یہ گاڑی پہلے بھی اسٹارٹ تھی، بند ہو گئی، اس کے اسٹارٹ ہونے کا فائدہ کیا؟ یہ پھر 10 کلومیٹر آگے جاؤں گا پھر بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں اب بند نہیں ہوگی، یہ تجھے اپنے مقصد تک پہنچا کر رہے گی یہ گاڑی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نا اب یہ تمہاری گاڑی بند نہیں ہوگی، مقصد پہ۔ تو میں نے کہا کہ اے بزرگوار آپ اتنی سردی میں کھڑے ہیں، آئیے میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو آپ کی گاڑی تک پہنچاؤں۔ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا آپ کی گاڑی خراب ہے، ذرا اس کو ٹچنگ کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں، کہا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا ہمیں کسی خدمت کی ضرورت نہیں۔
کہ اس وقت میرے جیب میں پیسے بہت تھے ڈرائیور صاحب. میں نے کہا آپ کو جتنے پیسے چاہیے جو میرے جیب میں آپ کو دوں گا, میں بغیر شکریہ کہ آپ کو کیسے جانے دوں, آپ نے میری جان بچائی, اتنی سردی میں اگر کوئی نہ ہوتا میں مر جاتا. کہ نہیں ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. میں نے کہا کچھ تو کروں میں آپ کے لیے, بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے, آپ نے جان بچائی ہے میری. کہا کچھ نہیں, بس جو وعدے کیے ہیں نا مجھ سے ان وعدوں پہ عمل کرو. کہا بس یہ کہنا تھا, وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. یہ ڈرائیور کہتا ہے میں گاڑی سے اترا, کبھی ادھر دوڑوں کبھی ادھر دوڑوں, کبھی گاڑی کے پیچھے جاؤں لیکن مجھے نظر نہیں آتے. کہتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کی, وہاں سے لے کر گھر تک میرے آنسو نہیں رکے کہ میں کتنا بدبخت تھا. میرا امام زمانہ کھڑا تھا لیکن میں نے اپنے امام زمانہ کو پہچانا نہیں. کہتا دیر رات کو گھر پہنچا, اپنے بچوں کو سفرے پہ بٹھایا, بیوی کو سفرے پہ بٹھایا, اور میں نے کہا ہے میری زوجہ, اے میرے بچوں, آج کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ میں بدلنے والا ہوں. کہ آج کے بعد نماز وقت پہ پڑھیں گے. زوجہ کو کہا دیکھ آج کے بعد اپنے حجاب میں سستی نہ کرنا. بچوں کو سمجھایا کہ بچوں یہ کرنا. کہ میری بیوی اتنی خوش ہوئی, کہنے لگی کہ میں تو کب سے چاہتی تھی تو دیندار بنے, لیکن تو دیندار نہیں بنتا تھا, لیکن یہ بتا تیرے اندر تبدیلی کیسے آئی. اس نے واقعہ سنایا کہ امام زمانہ مجھے نظر آئے تھے, مولا نے میری جان کو بچایا. کہتا ہے جب ڈرائیوروں کے بیچ میں گیا یا اذان کا وقت ہوا, سارے ڈرائیور چلے گئے کھانا کھانے. مجھے کہا تو بھی چل کھانا کھا. میں نے کہا نہیں, پہلے میں نماز پڑھوں گا, بعد میں کھانا کھاؤں گا. تعجب کرنے لگے, آج تو بڑا متقی بن رہا ہے, آج تو بڑا پرہیزگار بن رہا ہے. تانے دینے لگے اتنے دن تو کیا کرتا تھا, آج کیسے بن گیا. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ فرزند زہرا کا کمال ہے. تو کبھی کبھی اس طرح سے جن کے عقیدے باطن میں مضبوط ہوتے ہیں, اہل بیت زیادہ عقیدوں کو مضبوط کرانے کے لیے اپنی زیارتیں کرواتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک آپ معاشرے میں ایک اچھا رول ماڈل نہیں بناؤ. نیٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قوم سویلائز نہیں ہوتی. سویلائز کا مطلب کیا, جن کا عمل ایک جیسا ہو, جن کا قول جن کا فعل ایک جیسا ہو. آج آپ ایک شیعہ کو کسی سرکاری آفس میں اٹھائیں, کسی اہل سنت, عمل ایک ہے. صرف یہ ہے کہ اس نے یا کوئی کڑا پہنا ہے, یا اس نے کوئی لاکٹ پہنا ہے, یا اس نے محرم میں کالے کپڑے پہن لیے, کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. کہ نہیں, چھٹے امام کے زمانے میں بازار میں پہچانے جاتے تھے یہ علی کے شیعہ ہیں, یہ جعفر کے شیعہ ہیں. ابو ذر کو لوگ دور سے پہچانتے تھے علی کا شیعہ ہے. یہ الگو اور رول ماڈل بنتے تھے لوگوں کے لیے. جب تک ہم اس نیٹ ورک میں رول ماڈل نہیں بنتے. آج آپ اپنے نوح خانوں کو دیکھا ہے کہ جتنی بھی نوحوں کی ویڈیوز آتی ہیں وہ اس پہ کلپ کس کے ڈالتے ہیں, ایرانیوں کے ڈالتے ہیں, عراقیوں کے ڈالتے ہیں. 80% ماتم کے کلپ کس کے ہوتے ہیں, ایرانیوں کے ہوتے ہیں. ہمارا کیوں نہیں ڈالتے. آپ کا سب سے بڑا نوح خان ندیم سرور بارہا اپنے نوحوں میں کہہ چکا کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں نوحہ پڑھوں اور آپ ایسے ماتم کرو جیسے ایرانی نظم اور ضبط کے ساتھ کرتے ہیں. مطلب ابھی تک وہ نظم ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا کہ باسم کربلائی جب حرم امام حسین میں نوحہ پڑھتا ہے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس کے نوحے پہ ایک ساتھ ہاتھ اوپر جاتا ہے, ایک ساتھ ہاتھ نیچے جاتا ہے. یہ کس کا کمال ہے کہ آج ہمارا سب سے بڑا نوح خان تمنا کر رہا ہے کہ میری قوم ایسی ہو, لیکن بنا نہیں سکا اس قوم کو ایسا. ہمارے سارے نوحوں کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ہوتی ہے, لیکن آپ کریمی دیکھیں, محمد رسولی دیکھیں, وہ بھی ریکارڈنگ حسینیوں میں کرتے ہیں, ہمارے گاؤں میں کرتے ہیں, ریکارڈڈ ہوتے ہیں نوحے, لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ریکارڈڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی انجمن کو بلاتے ہیں, وہی نوحہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ نظم آپ کو نظر آتا ہے. ہمارے ابھی تک وہ نظم پیدا نہیں ہو سکا. اگر کوئی نوح خانی کرتا ہے, سارے کوئی کیمرہ لیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے. جب تک آزاداری کو کلچر نہیں, لوگ اچھے کیسے ہوں گے؟ جب آپ میں نظم ہوتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے 10 لاکھ لوگ کھڑے ایک ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ایک ساتھ ہاتھ سینے پہ آ رہا ہے, اور ایک بندہ ان کا ہاتھ اٹھا رہا ہے اور ہاتھ سینے پہ لا رہا ہے. ان کے نوح خان میں اتنا پاور ہے کہ ایک آواز دیتے ہیں مقتدی صدر پورا مجمع خاموش, لاکھوں کا مجمع. یعنی جب آغا رہبر تقریر کرتے ہیں ملین کا مجمع ہوتا ہے, لیکن سکوت کامل, شعور کامل. قوم بنتی ہے جب ان کی حرکات, ان کی سکنات میں کیا جاتا ہے, سکون آ جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے زمانے کی کچھ پازیٹیو چیز ہے, کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. پہلے لوگ بشیر ٹیکسلا, آیت اللہ بشیر کے زمانے میں, آغا نتن کے زمانے میں, پچھلے علماء پرانا دور دیکھیں, آج سے تقریباً 24 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں اپنے استاد کے ساتھ میں 2001 میں 13-14 سال ہماری ایج. اس زمانے میں لوگ یہ پوچھتے تھے کہ فلاں اشرے کا ٹاپک کیا ہے, فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے, فلاں خطیب کیا پڑھ رہا ہے. لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے. آج تبرج جاہلی کا معاملہ چکا ہے. مجمع کتنا ہے, گاڑیاں کتنی ہیں, پروٹوکول کتنا ہے. معیار علم ہونا چاہیے.
کہ آپ کسی مجلس میں جا رہے ہو، کیا لے رہے ہو، کون سی فکر لے رہے ہو، کون سا بدلاؤ آپ کی ذات میں آ رہا ہے. جب تک مجالس معیاری نہیں ہوں گی تب تک قوموں کی کوئی تربیت نہیں ہونی. حدیث رسول فرمایا ولا تبرجوا تبرج الجاہلیہ، آخری زمانے میں برج بننا چھوڑ دینا کہ صرف میں دیکھا جاؤں، کچھ بھی کر کے دیکھا جاؤں. یہ پوری پرینک انڈسٹری تو نکلی ہے اسی لیے نکلی ہے کہ معیار ختم ہو گیا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. جب تک معیار آپ اچھائی کو نہیں بناؤ گے، لیکن اگر معیار یہ بن جائے کہ صرف میں نے دکھنا ہے، فرمایا یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ تبرج جاہلی کا زمانہ ہے. میڈیا انسان کو فائدہ بھی دیتا ہے، میڈیا انسان کو نقصان بھی دیتا ہے. تو جن قوموں میں نظم ہو، جن قوموں میں ضبط ہو، وہ قومیں دنیا کے لیے مشعل راہ بنتی ہیں. واقعاً آپ دیکھیں گے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ایک نوح خان ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انجمنوں کے اندر ٹریننگز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو صرف ایک ماتم ہوتا ہے نا، وہاں 3 طرح کے ماتم ہیں. سلو ماتم چلتا ہے، میڈیم ماتم چلتا ہے، اسپیڈ کے ساتھ ماتم چلتا ہے. اور نوح خان ایک جملہ بولتا ہے، پورے مجمع کو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے. یہ آپ کے علماء کی محنتیں ہیں کہ آج اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھتے ہیں، پورا مجمع ساتھ پڑھتا ہے. پورے مجمع سے پوچھئے کہ آپ نے اللہم کل ولی کہاں سیکھی؟ مجلسوں سے آپ نے سیکھا نا. یہ ساری تعلیمیں جب اجتماعی طور پر قوم ایک عمل کو سیکھتی ہے، اس عمل میں خدا برکت بھی لاتا ہے، ترقی بھی لاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی فرمایا سب سے زیادہ ذمہ داری اگر معاشرے میں کسی کی ہے وہ سیلیبریٹیز کی ذمہ داری ہے. یہی سیلیبریٹیز معاشرے کو تباہ بھی کرتی ہیں، معاشرے کو بناتی ہیں. سیلیبریٹی یعنی جو انسان مشہور ہے، شہرت والا ہے. کیونکہ مشہور ہے لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. اب اگر یہ کوئی برا کام کرے گا لوگوں میں برائی پھیلائی جائے گی، اگر یہ اچھا کام کرے گا لوگوں میں اچھائی پھیلائی جائے گی. تبھی فرمایا آخرت میں سخت ترین حساب کس کا ہوگا؟ انہی مشہور لوگوں کا ہوگا. کیونکہ یہ عوام کو اچھائی کی طرف بھی دعوت دے سکتے تھے، عوام کو برائی کی طرف بھی دعوت دے سکتے تھے. آغائے حسن علی نخودکی بہت مشہور عالم دین، کہتے ہیں ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے، نماز عید کے لیے ان کے شاگرد قبلہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ آئیے نماز عید پڑھائیے. دیکھیے کیسے عالم تھے. آغائے نخودکی جب گھر سے نکلتے ہیں اور نگاہ لاکھوں کے مجمع پہ، یعنی ایک ایسا عالم جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے. آغائے نخودکی کہتے ہیں جب میں نے میری نگاہ اس مجمع پہ پڑی فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے. شاگرد مولانا اتنا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ ان کو بولیے جا کے نماز پڑھائیں. یہاں لوگ مجمعوں کے لیے ترستے ہیں فوٹو نکالنے کے لیے کہ ہمارا فوٹو آ جائے. کم میں نہیں آؤں گا، منت تمنا مولانا آئیے گا، میں نہیں آؤں گا. شاگرد کو بھیجا، نماز جمعہ ہو گئی. شام کو سارے ملتے ہیں، مولانا کہ ہم سے ناراض ہیں، کیوں نماز عید نہیں پڑھائی؟ کہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں نے نگاہ پڑی نا مجمع پہ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سارا مجمع میرے لیے آیا ہے. کوئی خطیب مجمع کو دیکھے پہلا خیال ہے میرے لیے آیا ہے، حسین کے لیے نہیں آیا ہے. سارا مجمع میرے لیے آیا ہے. اسی وقت میں نے کہا آج اگر نماز پڑھی تو مشرک ہو جاؤ گے. نفس کو اتنا مضبوط کر لو گے، یہ تکبر عجب تمہارے اندر آ جائے گا، لوگ میرے لیے آئیں گے. میں نے کہا نہیں، آج نہیں پڑھاؤں گا. آج کس کو بھیجا؟ شاگرد کو بھیجا. یہ ہے نخودکی کہ امام رضا کسی مومن کے خواب میں آتے ہیں کہ مولا میری حاجت، امام فرماتے ہیں نخودکی کے قبر پہ جاؤ اور دعا مانگو، خدا اس کی خاطر تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. یہ مقام اس مرجع اہل بیت کا، کیونکہ ان کے اندر اخلاقی صفات تھیں. امام خمینی منبر پر جاتے ہیں اور خود کی تنبیہ کرتے ہیں اس منبر پر، اے لوگوں وائے ہو مجھ پر اگر میں یہ سوچوں یہ مجمع میرے لیے بیٹھا ہے. کیا تمہارے دلوں میں اگر خدا نے میری محبت بھی ڈالی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. کہ اگر میرا ایک عیب تم لوگوں کے سامنے آ جائے تو میری عزت ایک دن میں خدا ملیا میٹ کر سکتا ہے. عزیز بنانے والا خدا، ذلیل بنانے والا خدا. اور یہی اطاعت کربلا کے میدان میں عباس علمدار امام حسین کی کرتے ہیں. کہ یہ جملے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب نہر فرات سے غازی عباس پانی لے کر آ رہے تھے، ایک جملہ کہا کہ اے فوج اشقیا، اگر تم میرے دونوں بازوؤں کو بھی کاٹ لو میں عباس اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. آغا عالی بہت بڑے خطیب ایران کے کہتے میں نے بڑا سوچا کہ دشمن بازو کاٹنا چاہ رہے ہیں اور عباس کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کہ ہماری نظروں میں دین کیا ہے؟ نماز. ہماری نظروں میں دین حج. ہماری نظروں میں دین صوم و صلاۃ و زکات. لیکن یہاں معاملہ نہ نماز کا تھا نہ زکات کا. کس چیز کا معاملہ تھا؟ غازی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بازو بھی کاٹ دو گے اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا.
کہا کہ دیکھا جائے گا کہ غازی عباس کے ہاتھوں میں کیا تھا. کہ جب نظر پڑی تو عباس کے ہاتھوں میں پانی کا مشکیزہ تھا اور پوری کوشش کر رہے تھے کہ تیر آنکھ پہ لگے پر مشق نہ لگے, بازو کٹے پر مشق نہ گرے, خیمے تک کچھ بھی ہو جائے میرا بدن زخمی ہوتا لیکن مشق نہ گرے. تو کہا کہ سمجھ نہیں آئی پانی کا مشق عباس کا دین کیسے بنا. پانی کا بھی دین بنتا ہے کہ آپ کہو کہ میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑوں گا, کب پانی بھی دین ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا پانی کا مشق دین نہیں تھا, کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. حکم امام دین ہے. مولا کہنا 10 منٹ یہاں بیٹھو یہ دین ہے. مولا کہ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ 1 گھنٹہ یہ دین ہے. کہ عباس حکم حسین کو دین مان رہا ہے. اور جب مشق پہ تیر لگانا تو یہ دعا کیا خدا اب نہیں چاہتا میرا لاشا خیموں تک چلا جائے. اطاعت کتنی کہتے ہیں 2 محرم کو فوج اشقیاء نے کہا کہ خیموں کو ہٹایا جائے نہر سے. کہتے ہیں جیسے آرڈر آیا غازی عباس سپہ سالار تھے, حضرت عباس نے اپنی تلوار سے ایک لائن کھینچی اور فرمایا اگر کسی میں جرت ہے جب تک میں زندہ ہوں اس لائن کو پار کر کے دکھائے. لکھنے والے لکھتے ہیں چہرے پہ اتنا جلال کے خون جمع پڑا ہے عباس کے چہرے پر, آستینوں کو پلٹا ہوا ہے اور تلوار ہاتھ میں دی ہوئی ہے کہ ہے کسی میں جرت کے آگے آئے. سیدہ زینب فرماتی امام حسین اچانک میرے خیمے میں آئے اور چہرے سے ایسے لگا کہ امام حسین بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا بھائی حسین کیا ہوا؟ فرمایا زینب آپ نے سنا ہوگا کہ عباس نے خط کھینچی ہے اور بڑے جلال میں ہیں اور دشمن کو للکارا ہے کہ کسی میں جرت ہے کہ آگے آ کر دکھائے. سیدہ زینب نے فرمایا کہ بھیا حسین عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے کہ خیموں کو ہاتھ لگائے گا؟ فرمایا بہن زینب میں چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں, میں ابھی جنگ نہیں چاہتا. تو سیدہ نے کہا حسین کیسی باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ کی یہ مرضی خیمے ہٹا دیے جائے گا کہ عباس کو بول دیجیے. آج تک ہوا کہ آپ کچھ چاہیں اور عباس نہ کرے. مطیعن لمولا زیارت ہوتا مطیعن لامر مولا, اپنے مولا کے امر کی ایسی اطاعت کی کہ مثال بنے آج کربلا جاؤ تو 2 روزے نظر آتے ہیں, دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں. کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرو. تو کہا کہ حسین آپ کہہ دیجیے عباس نے آج تک آپ کو روکا تو نہیں. سیدہ فرماتی امام حسین بیٹھ گئے. فرمایا بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے میرے عباس کو اتنا جلال تھا, تلوار نکالی کہ بس حسین مجھے اجازت دیجیے. میں نے فوراً بازوؤں کو روکا تھا. میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا. کہ چپ ہو گیا میرا غازی. کہ زینب جب بیعت کے لیے مجھے دربار میں بلایا اور اس نے توہین کی, اتنا جلال تھا تلوار نکالی کہ مولا سر قلم کر کے قدموں میں رکھ دوں. میں نے پھر بازو کو روکا. میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا. کہ زینب یاد ہے جب حر نے راستہ روکا تھا لجام فرس میں اس نے ہاتھ ڈالا تو میرے عباس کو اتنا جلال آیا تلوار نکالی کہ مولا جنگ ابھی شروع کرتا ہوں. میں نے کہا عباس ابھی نہیں کربلا. کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی, کیا کہوں عباس کو, اب کیوں نہیں لڑنا. اتنی محبت بھائی کی بھائی سے کہ دل نہیں توڑنا چاہ رہے عباس. اب سیدہ زینب کا کردار بڑا عجیب ہے. کئی باتیں امام حسین جناب رباب سے نہیں کر پا رہے لیکن سیدہ زینب سے کرتے ہیں. کہتے ہیں ننا سا لاشا جب امام حسین آئے تو بی بی رباب جا کے خیمے کے کونے میں بیٹھ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام حسین کو میرا سامنا کرنا پڑے اور یہ سوچیں کہ ماں کو کیا بتاؤں. پھر جاتے تھے سیدہ زینب سے باتیں کرتے تھے اپنے من کو ہلکا کرنے کے لیے. سیدہ نے کہا حسین آپ نہ گھبرائیے میں عباس سے بات کرتے ہیں. امام حسین چلے گئے. بی بی زینب نے کہا اما فضا میرے غازی کو بلاؤ. جناب فضا فرماتی ہیں میں نے دور سے خیمے کے در سے غازی عباس کو پکارا. کہتی ہیں بڑے جلال میں کھڑے تھے قمر بنی ہاشم, آستینوں کو پلٹا ہوا, ماتھے پہ پسینہ بہ رہا ہے, ماتھے پہ سرخی اور جلال ہے کہ دشمن کو للکار رہے ہیں, آؤ اور آگے آ کر دکھاؤ. اور جیسے فضا کہتی ہے میں نے آواز دی سمجھ گئے کہ مجھے اہل حرم میں سے کوئی بلا رہا ہے اور مجھے اشارہ کہ اما فضا وہیں رکے رہے میں خود آتا ہوں. فضا فرماتی ہیں جیسے عباس آ رہے تھے نا تو آستینوں کو سیدھا کر رہے تھے, یہاں تک کہ خیمے کے در پہ پہنچے, ماتھے سے پسینے کو پہنچا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ عباس کا جو جلال اور جاہ جلال ہے وہ بیٹھ جائے گا. تو بالکل خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے.
اتنا ادب عباس کے وجود میں، یہ چاہتے ہیں امام زمانہ ہم سے، اتنی اطاعت عباس سے، بہن ہے لیکن اطاعت دیکھیے، کپڑے دھیمے لہجے میں، وہاں جلال میں بات کر رہے تھے، پسینہ پہنچا، آستینوں کو سیدھا کیا اور کہا کہ آقا زادی آپ نے مجھے بلایا؟ بی بی زینب نے کہا عباس اندر آؤ، کہتے ہیں زانوں میں ادب لگا کے سیدہ کے سامنے بیٹھے، جی میری آقا زادی۔ عباس دشمن نے للکارا ہے، جی آقا زادی میں نے خط کھینچ دی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کس کی جرت عباس کے ہوتے ہوئے خیموں پہ حملہ کرے؟ جب تک میں زندہ کس کی جرت حسین پہ آج بھی آئے؟ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، عباس بہن قربان جائے تجھ پہ۔ عباس دیکھو میں جانتی ہوں تجھے بڑا جلال ہے، لیکن دیکھو حسین چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ عباس تیرا غرور ہے، عباس تو نے خط کھینچی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ تو جا خط مٹا، نہیں، تو خیمے میں بیٹھ، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں اونا محمد کو بھیجتی ہوں، میں قاسم کو بھیجتی ہوں، وہ جا کے خط مٹائیں گے، خیمے ہٹائیں گے، تجھے دشمن کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ عباس نے للکارا تھا، کہیں شرمندگی ہو کہ آقا زادی میں نے تو چیلنج کیا ہے، کیا تو بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں۔ قصہ کہتی ہے منظر دیکھ کر میں رو پڑی کہ غازی فوراً کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے، عباس کی مرضی کیا ہوتی ہے، اونا محمد کیوں جائیں گے، اکبر کیوں جائے گا، اگر میرا حسین چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا۔ قصہ کہتی ہیں خود گئے، دشمن دیکھ رہا تھا، ہاتھوں سے خط کو مٹایا، خیموں کو ہٹایا، کہنے لگے میرے حسین کی مرضی ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ عبرت ہے، جب کوئی اس طرح ہو اطاعت حسین میں، پھر ان کی شہادت پہ حسین کہتے ہیں الآن کا دن کسر ظہری، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عربی میں رونے کے لیے الگ الگ عبارتیں ہیں، راوی کہتا ہے جب اکبر کے لاشے پہ آئے تو بکل حسین، حسین بہت روئے، قاسم کے لاشے پہ آئے بکل حسین، یعنی یہ وہ لاشیں ہیں جن پہ دشمن نے حسین کا رونا سنا، اتنی بلند بلند آواز میں روئے، کہ قاسم کے لاشیں اٹھا رہے تھے بہت روئے، اکبر کے لاشے پہ آئے بہت روئے، جون وہ شہید ہے جس کے لاشے پہ حسین بہت روئے۔ لیکن ایک مقام ہے جہاں یہ نہیں کہا کہ حسین روئے، کہا جب عباس کے لاشے پر آئے تو کہا صرخ الحسین، حسین نے چیخنا شروع کیا۔ کہتے جب چیخنا شروع کیا نا تو فوج اشقیاء میں ہلہلہ ہوا، فوج نے ہنسنا شروع کر دیا کہ اب ہم نے حسین کو ہرا دیا۔ اس پر رو کے کہنے لگے عباس اٹھو، یہ تیرے حسین پہ ہنس رہے ہیں۔ کیا گزری میرے آقا حسین پہ، یہ رات باب الحوائج کی رات ہے، یہ رات عباس علمدار کی رات ہے۔ واقعات اتنے ہیں میرے پاس غازی عباس کے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، معجزات ہیں عباس علمدار کے، وقت ملا تو کل شاید ایک دو بیان بھی کر دوں۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں شہید کربلا پہ، سلام کریں مظلومیت حسین پہ۔ کہ راوی کہتا ہے جب حسن کے جنازے سے تیر نکال رہے تھے نا، بھائی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی کے بدن سے تیر نکالے، کہتے حسین بہت روئے، اور کہتے ہیں پھر یہی حسین تھا جو حسن کے بچے کے بدن کے ٹکڑے جمع کر رہے تھے، پھر یہی حسین تھے جو عباس جیسے بھائی کے بازو پھر اٹھا رہے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا صدا دے کر کہنے لگے این این اخی عباس، این علی اکبر، این حبیب ابن مظاہر، جب تک وہ تنہا رہ گئے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، خلوص دل سے سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی
الحسین وعلى أصحابه بلند آواز سے السلام علیکم بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی وعلی علی ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو بازوؤں کو اٹھایا بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرائے خدا آپ کو عباس کی زری دکھلائے حرم کے کچھ خادم آیت اللہ کشمیری کے پاس گئے کہنے لگے قبلہ کچھ مزدوروں کا بندوبست کریں کیونکہ غازی عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے آغائے کشمیری نے کہا مزدور کیوں بھیجوں میں خود آؤں گا یہ مرجع تقلید سرداب عباس میں گئے جہاں اصل قبر موجود ہے سر سے امامہ اتارا اپنے پاؤں سے جورابیں اتاریں طلباء کے ساتھ مل کے قبر عباس کو بنانے لگے کسی طالب علم نے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے ہم نے سنا ہے ممبروں سے کہ عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قد اتنا بڑا تھا کہ پاؤں زمین پہ لگتے تھے کہ یہ بتائیے جس کا قد اتنا بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنی کیوں ہے آغائے کشمیری زاروں قطار رونے لگے کہنے لگے تو نے کبھی سوچا حبیب حسین کے ساتھ اکبر حسین کے ساتھ عباس نہر فرات کے کنارے کیا کر رہے کا چوتھے امام جب جنازہ اٹھانے گئے اربان اربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے ابا کے دامن میں جمع کیا ننھی سی قبر کھودی میں قربان عباس کی مظلومیت میں اس مجمع میں جتنے بھائی ہیں خدا ان کے بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے شام کے بازار میں جب ام حبیبہ کی نگاہ کٹی ہوئی گردنوں پہ پڑے
کہتی ہے میں نے گردن دیکھے جو گھوڑے کی گردن سے بندھے تھے. روکے کا بی بی زینب یہ کس کا سر؟ سیدہ نے کہا یہ میرے عباس کا سر. بی بی سب سرنوں کے نیزہ پہ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ یہ بھی نو کے نیزہ پہ تھا لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑے یہ بار بار زمین پہ گر جاتا تھا. میں قربان غیرت عباس پہ مولا حسین کی خدمت میں آئے. مولا اب مجھ سے سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا. مولا چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میری انگلیوں کو پکڑتے ہوئے چچا ہمیں پیاس لگی ہے چچا تھوڑا پانی پلا دے. مولا قد ساق صدری میرے سینے میں بڑی گھٹن ہے. بڑی مظلومیت سے امام نے کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے. سر جھکایا کہا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا مجھے اجازت پانی لو. فرمایا عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے. اگر زینب اجازت ہے میں بھی نہیں روکوں گا. سیدھا گئے سیدہ زینب کے خیمے میں آقا زادی اجازت مانگنے آیا ہوں. اسی طرح سانوں میں ادب لگا کے بیٹھ گئے. سیدہ نے کہا عباس جانتی ہوں کیوں آئے ہو میں زینب تجھے روکوں گی نہیں لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا. جی میری آقا زادی عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی. میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا. بابا نے کہا حسن رات ہونے دو لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو بازاریں بند ہونے دو پھر میری بیٹی زینب کو لانا. علی یہ مجمع تیری غیرت کو قربان. عباس رات ہو گئے خود میرے بابا میرے استقبال کے لیے آئے. میرے اونٹ کی مہار کو تھاما ابھی چند قدم اونٹ چلا تھا. بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. میں نے جیسے پردہ ہٹایا کہنے لگے زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار. اللہ جانے عباس نے سن کیسے لیا. عباس میں سوچ رہے تھے بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. پھر سواری آگے بڑھے پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر ہے. میں سوچنے لگی بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. پھر سواری آگے بڑھے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے. عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانا ہے حسن کو دکھائیے اگر چوک دکھانا ہے حسین کو دکھائیے. بابا بیٹی اور بازار. عباس بابا نے میری سواری بٹھائے. کبھی میری کلائیوں کا بوسہ لینے لگے کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے. روکے کا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگے. عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. ایک جملہ کہا بابا امام ہو علم غیب جانتے ہو لیکن بابا یہ بتائیے جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے. اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا.
زینب نے کہا عباس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، روکے گا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں، میرے سر سے ردا، او میرے لٹنے کا وقت قریب ہے۔ ماتم